لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی یہ معرفت کی منزل ہے، معرفت ہمارے لیے کہ ہم صرف نام، تاریخ ولادت، والد و والدہ کے نام سے نہیں، معرفت کے اس درجے پہ فائز ہو. اب یہ معرفت دوسرا مرحلہ کہ معرفت حاصل کیسے ہو، تو معرفت حاصل ہو ایک طریقہ یہ خدمت والدین. کہ معرفت ہوگی، اضافہ ہوگی جب خدمت والدین. یہ یاد رکھے، لاکھ سجدے کرے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کر لے، لاکھ تذکرہ کر لے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو حسین بھی راضی نہیں ہے. واضح نشین رہے کہ اگر لفظ عف بھی کہہ دے، چھوٹا سا دکھ بھی پہنچ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے. امام نے کہا اس سے یہاں بلاؤ. ایک مرتبہ جب وہ آیا، امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے امام نے کہا اللہ نے تیری 5 برس کی عمر کو کم کر دیا ہے. ابن رسول اللہ میں نے کون سا کام کیا؟ سوچنے لگا، میں تو راہ ہی چل رہا تھا، والد کے ساتھ ہی جا رہا تھا، میں نے کون سا کام کیا ابن رسول اللہ کہ میں اپنی اصلاح کروں؟ امام نے کہا جب تو چل رہا تھا تیرا قدم باپ کے قدم سے آگے پڑا. یعنی یہ والدین ہیں، یعنی ایک قدم ان کے قدم سے چجائی کے انسان آواز کو بلند کرے، چجائی کے اپنی گردن کو ایٹا کے گفتگو کرے. ذرا ایک مرتبہ سوچے تو یہ گردن وہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد انہی کی محنتوں سے ٹھہرتی ہے. گردن نہیں ٹھہرتی ہے. بزرگ ہے خیر سب جانتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو دیتے دیا نہیں جاتا، یعنی سنبھال کے لے، گردن ابھی نہیں ٹھہری ہے. تو جس گردن کو تم ایٹا کے گفتگو کر رہے ہو، یہ انہی کی دولت سے اس میں طاقت آئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو پہلی منزل معرفت ہے امام، اگر اور اس کے بعد معرفت، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ذکر روایت کی، جسے امام نے کہا، جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے ذکر کیا کہ لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے. والاساس الاسلام، اور اسلام کی اساس کیا ہے؟ امام کہتے ہیں حبنا اہل البیت. اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. اب یہاں محبت سے مراد صرف محبت نہیں ہے، کیا یہ محبت ولایت و معرفت کے ساتھ مربوط ہو. جب معرفت کے ساتھ مربوط ہے تو پھر وہ زندگی کامیاب ہے، وہ زندگی اور آخرت ہر دو کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نماز میں کہ صف اول جب ہوتی ہے تو داہنی جانب کھڑے ہونے والوں کا صف بہت زیادہ ثواب ہے، بائیں جانب جو کھڑے رہے ان کا بھی زیادہ ثواب. صف ثانی میں جو رہتے ہیں صف اول سے ان لوگوں کا ثواب ہے زیادہ لیکن کم ہے. تو یہ صف اول یہ بھی عبادت ہے، نماز حسین ابن علی ہے. یہ بہت سی خالیاں یہاں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس جگہ کو پر کر لیں. ایک صلوات پڑھ محمد و آل. معرفت ہونی چاہیے، معرفت اہل بیت. اگر معرفت اہل بیت اس منزل پہ ہو کہ جہاں واقعاً معرفت امام ہو تو پھر یہ معرفت امام ہی ہے کہ جہاں اسلام مکمل ہوگا. محبت ہو تو محبت معرفت کے ساتھ ہو، ولایت کے ساتھ ہو. اور آج کے دور میں، ہمارے دور میں کیا تم رہ رہے ہو؟ چنانچہ امام نے کہا میرا سلام ہے، دعائیں ان مومنین کے لیے کہ جو میرے فرزند قائم کے دور میں زندگی گزار. کہ وہ افضل ترین ہر زمانے سے. سائل سوال کہ ابن رسول اللہ کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ تم ہمیں دیکھ کر ایمان لے کے آئے ہو. وہ میرے فرزند پر اسے دیکھے بغیر ایمان ایسے رکھیں گے جیسے کہ حاضر میں ایمان رکھا جاتا. تو وہ معرفت ان کو ہوگی کہ اس پہ اعتقاد اس طرح کا رکھیں گے. تو جب امام کی معرفت ہے، امام موجود ہے، امام نظروں کے سامنے ہے، تو ایسا کون سا مومن ہوگا جو زیارت امام کا مشتاق نہ ہو؟ کون سا ایسا فرد نوجوان ہوگا جو امام کی زیارت سے مشتاق نہ ہوگا؟ لیکن کہا امام نے کہا میں تم سے زیارت کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھو. ہمارا آپ نے سنا ہے علی بن محزیار کا نام، علی بن ابراہیم بن محزیار. میں تذکرتاً ذکر کر دوں کہ بعض علماء نے سند کے اعتبار سے کہا کہ معتبر نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں سے لکھا ہے، تحریر کیا، علامہ مجلسی نے بہار میں اسے تحریر کیا ہے. تو ایک طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، علی بن محزیار امام کے لیے، معرفت امام کے لیے جستجو، امام کی تلاش کے لیے جستجو، 20 حج کیے ہیں. بعض میں 20 ہے، بعض میں 40 ہے، یعنی 40 سال بھی ہے یا کم از کم رکھے 20 سال. 20 حج علی بن محزیار نے کیے. ہر عمل کو انجام دیا جس کے ذریعے سے امام سے ملاقات ہو سکے، ہر چیز کو عمل انجام دیا جس سے امام سے ملاقات ہو سکے. علی بن محزیار 20 سال مکمل ہو گئے. ایک مرتبہ مایوس ہو گئے، نہیں اب شاید امام سے ملاقات نہ ہو.
شب ہوئی، جیسے میں نے کہا تھا کہ شب میں اگر معصوم خواب میں آئے، شب ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ ندا دینے والے نے کہا اے ابن مہزیار، اس سال امام نے تمہیں بلایا، سفر حج باندھا، سفر کا سامان باندھا، رقت سفر باندھا، روانہ ہو، حج کیا، اور اب بے چین ہے کہ امام پیغام آیا لیکن امام نہیں آئے، کہا شاید اس سال بھی نہ ہو۔ مایوسی جب بڑی تو ایک مرتبہ کسی نے ندا دی کہ ابن مہزیار ادھر آئیں، سلام و دعا ہوئی، کہا تمہیں امام نے بلایا، وہ تمام چیزیں علی ابن مہزیار سے۔ اس کے بعد علی ابن مہزیار کہتے ہیں اسی عالم میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب امام، اس نے کہا آؤ میں تمہیں امام کے پاس لے کے جاتا ہوں، لے کے امام کے پاس گیا، کہا اس مقام پہ رک جاؤ، جملہ جو ہم یہ کہیں ہم امام کے شوق کے دیدار ہے، ہم معرفت امام، ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کو بلاتے ہیں، الاجل کہتے ہیں، مولا کو بلاتے ہیں، آواز دے رہے ہیں، لیکن کیا آواز ہماری یہ واقعاً امام تک پہنچ رہی ہے یا درمیان میں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دعائے کمیل کا جملہ ہے اللہم اغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار ان گناہوں کی مغفرت فرما جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں، ان گناہوں کی مغفرت فرما۔ دعا قبول ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس مسئلہ جتنا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے پاس جتنا مسئلہ ہے سب سننے کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا تاریخ اہل بیت رہے، کربلا رہے، دعائیں رہے، یا نہیں؟ اسلام نے سننے کی بھی تاکید کی ہے، پڑھنے کی بھی تاکید کی ہے، اور جب پڑھیں گے تو نفس اور روح میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ روح پاک و مطہر ہو کر خدمت امام میں پہنچنے کے لیے بیدار ہو۔ اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں، یہ پانی رکھا ہو، یا اس سے بہتر اور پانی لے کے آئے، منرل واٹر آپ خرید لیں، یا اس سے اور تھوڑا سا اونچا خریدیں، 20 50 100 200 10 1000 جتنے کا بھی پانی آپ خرید لیں، پانی ہے، لیکن اس پانی کو اگر آپ لے کر اس میں زمین سے اٹھا کے تھوڑی مٹی ڈال دیں، چاہے جتنا قیمتی پانی ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ بس یہی انسان کی روح ہے کہ طیب و طاہر خدا نے خلق کیا ہے، اعمال سے اسے اس طرح سے مطہر کرے کہ یہ خدمت اہل بیت پہنچنے کے لیے ہمیں بے چین کرے، اور اگر یہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے گی تو اہل بیت سے دور کر دے گی۔ اس لیے کہ واضح قرآن کی آیت ہے، آیت تطہیر، کیا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس دور رہے گا۔ تو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ نجاست کا نہیں، ہر وہ چیز کے جو غلط ہے وہ اہل بیت سے دور کرے گی ہمیں۔ اب جو بھی رزق ہے، غیبت ہے تو وہ بھی رزق ہے، ظلم ہے تو وہ بھی رزق ہے، کذب ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ اب جتنا رزق موجود رہے گا وہ اہل بیت سے دور کرے گا، جتنا رزق ختم ہوگا وہ اہل بیت سے قریب کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طالب نے مہزیار کہتے ہیں خیمے کے باہر لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، کہا رکو ابھی امام سے اذن لے کے آؤں، کہا چلا گیا، کچھ دیر بعد کہا امام نے تمہیں بلایا۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں میں پہنچا، پہنچنے کے بعد سر کو جھکا کر میں نے امام کو سلام کیا، آغاز گفتگو سے قبل امام نے مجھ سے کہا کہ ابن مہزیار تم نے 20 برس لگا دیے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ مولا میں 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کروں، اور امام نے کہا کہ تم نے 20 برس، تو ایک مرتبہ کہا مولا میں 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں، تو امام نے ایک مرتبہ کہا ابن مہزیار تم نے کوشش نہیں کی، تمہارے کچھ امور ایسے تھے جو تمہیں مجھ سے دور کر رہے تھے۔ کہا میں ہر مومن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے میرے چاہنے والے اپنے آپ کو مجھ سے دور کرتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں پردہ غیب میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اور امام کے سامنے کوئی پردہ ڈالے، کہا میں ظاہر ہوں، بس یہ ہے کہ کوئی اپنی نظروں کو پاک کر کر میرے وجہ پاک کی طرف دیکھ۔ راستے بھی امام نے بتا دیا، ملاقات کے راستے، جگہ ہی بھی امام نے بتا دی کہ کس جگہ پہ ملاقات ہوگی، کس موقع پہ ملاقات ہوگی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ کہ ملاقات کرنا ہو تو شب جمعہ انتظار کرو، ملاقات کرنا ہو تو صبح جمعہ دعائے ندبہ کے ذریعے سے امام کو یاد کرو، اگر ملاقات کرنا ہو تو ہر سال حج اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ امام نہ آ جائے، اگر ملاقات کرنا چاہو تو حرم سید الشہداء میں امام سے ملاقات کی طرف پیدا۔ مواقع بھی ہے، جگہ بھی ہے، بس چیز کی وہ کمی ہے جو امام ہم سے چاہتے ہیں۔ جو میں نے جملہ کہا پڑھ کے دیکھا ایام اعضاء کے بعد کربلا پڑھ کے دیکھا، ایک چیز کا اطاعت والدین جو امام کے قریب لے کے جائے گی معرفت، اور دوسری چیز ہے ازائے امام حسین۔
ادا امام حسین امام سے قریب کرے گی، ادا امام حسین معرفت میں اضافہ کرے گی، ادا امام حسین ولایت میں اضافہ کرے گی، ادا امام حسین ایمان کی بھی حفاظت کرے گی، جانوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، ہم نے ذکر حسین کر لیا ہے، ہم نے ماتم حسین ہے، دعا شکر ادا کرے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چنا کہ ہم حسین کا ذکر کریں۔ اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ جب تم دو لوگ مومن میں آپس میں جب دو مومن ملتے ہیں، امام کہتے ہیں تم ہمارا تذکرہ کرو، تم دو رہیں گے اللہ ایک کا اضافہ کر دے گا۔ کہا مولا وہ تیسرا کون رہے گا؟ کہا جب دو مومن مل کے ہمارے فضائل و مصائب کا تذکرہ کریں گے تو تیسرا ایک فرشتہ رہے گا جو دونوں کے لیے استغفار کرے گا۔ یہ فرش اللہ امام حسین زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ یہ احسان ثانی اللہ رہا ہے کہ فرش اللہ جو بچھی ہے یہ فرش اللہ ولایت کو محفوظ کرے گی انسان۔ فرش اللہ پہ آ کے بیٹھے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ آ کے بیٹھے ہیں، آپ آ کے بیٹھے ہیں تو پہلو میں آپ کی جناب زہرا ہے۔ آپ بارہا اس سال میں نے تقریباً کئی جگہوں پہ میں نے کہا ہے، یہاں پہ بھی کہوں کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم کس فرش پہ بیٹھے ہیں۔ امام کے ساتھ جو آئے ہیں پورے امام کے ساتھ موجود نہیں تھے، کچھ امام سے مکے سے ساتھ ہوئے، کچھ اسناء راہ امام سے، جیسے آبیس آئے ہیں تو اس وقت جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، امام مکے سے نکلے، تب جا کے آبیس ابن شبیب شاکری آئے ہیں، ہلال ابن نافع آئے ہیں، امام کے ساتھ ملے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حبیب ابن مظاہر کربلا میں پہنچے ہیں سیدھے۔ یہ سب یہ چیزیں کربلا ولایت کو مضبوط کرے گی۔ ہم ارادہ رکھیں تو اسباب حسین مہیا کریں گے، رکاوٹیں چاہے جتنی ہو، نہ ذکر حسین رکا تھا نہ زیارت حسین رکے گی، چاہے جو بھی رکاوٹیں آئیں، لیکن شرط ہے کربلا پڑھ کے دیکھیں کہ جو امام کے ساتھ آئیں امام کے لیے چند لمحے ساتھ تھے، چند لہجہ امام کی صحبت میں رہے تو اس مرتبے پہ فائدہ کہ علیہ السلام ہو گئے۔ اور ہم 10 سال کی عزاداری کر رہے ہیں صحبت جناب زہرا، 10 سال ہم نے بیٹھا ہے، ہم نے فرش ادا پہ 10 سال گزارے ہیں، تو ہم نے جناب زہرا کے پہلو میں ہم نے 10 سال اگر گزارے ہیں تو جناب زہرا کی دعاؤں کی برکتیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو یقیناً ہم نے پھر واحترام فرش اللہ نہیں کی۔ ہم نے کہا میں نے مجلس سے نکالنے کا نہیں، حسین نے توفیق دی ہے۔